نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر فضیلت الدکتور عبد الرحمن بن اقبال مدنی حفظہ اللہ، ناظم و صدر مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس مسجد کے ذمہ داران کا، جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں صرف 2 دن پہلے خبر ملنے کے باوجود اس درس کو ترتیب دی اور اسے مرتب کیا۔ اللہ رب العالمین ان سب کے میزان حسنات میں سے شمار فرمائے۔ اس درس کے لیے جو موضوع مجھے ذمہ داران کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ہے دین اسلام کے بارے میں برادران وطن کے عام اشکالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ ذمہ داران کی طرف سے جو موضوع تھا عام اشکالات کا ازالہ، میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے گزارش کی کہ اس میں ازالے کا لفظ حذف کر کے ہماری ذمہ داریاں بڑھائی جائیں۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اچھی طرح ہمیں پتہ ہے یہ کثیر المذاہب ملک ہے، بے شمار ادیان و مذاہب کے ماننے والے وطن عزیز کے اندر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، روزانہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے۔ یہ جو موضوع ہے کہ دین اسلام کے بارے میں ان کے ذہن میں جو اشکالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا ہمیں ازالہ کرنا چاہیے، ان کے اعتراضات کا، اشکالات کا جواب دینا چاہیے۔ یہ عموماً تمام مسلمانوں کو اپیل کرنے والا موضوع ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں میں سے بعض اسکالرز ایسے ہونے چاہیے جو اس طرح کی محفلیں سجائیں، غیر مسلموں کو بلایا جائے، وہ اپنے اعتراضات اور اشکالات اسلام کے بارے میں پیش کریں اور کوئی ان کا منہ توڑ جواب دے۔ ہر مسلمان کو اس سے خوشی ہوگی اور ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ ایک زمانے تک ہم اسکرین پر یہ منظر دیکھتے بھی رہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے، جس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر بن چکی ہے کہ حقیقت میں ہمیں غیر مسلموں کے اعتراضات کو ڈھونڈنا چاہیے اور ایک ایک اعتراض کا ان کے سامنے جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دعوت کا بہت اہم میدان ہوگا، لیکن حقیقت میں اگر آپ انبیاء کرام کی سیرت دیکھیں، سلف صالحین کی سیرت دیکھیں،
تو آپ کو منظر کچھ دوسرا ہی ملے گا. دعوت کا یہ طریقہ جو ہمارے ذہن کے اندر ایک بیٹھایا گیا ہے، یہ صورت بیٹھائی گئی ہے، یہ صورت آپ کو انبیاء کرام کی سیرت میں اور سلف صالحین کی سیرت میں نہیں ملے گی. حقیقت میں سلف صالحین کے منہج سے یہ طریقہ میل نہیں کھاتا. یہ جو ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے تعلق سے کوئی اعتراض کرے تو اس کا ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، یا اس کا ضرور کوئی جواب عقلی اس کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے جس سے وہ ساکت ہو جائے، مبہوت ہو جائے. قرآن کریم کو آپ اٹھائیں، انبیاء اکرام کی دعوت واضح طور پر آپ کو ملے گی. بہت سارے جگہوں پر اس طرح کے آپ کو نمونے ملیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو بالکل مبہوت کر دیا. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لیں. جب دعویٰ کیا نمرود نے کہ میں بھی زندہ مردہ کر سکتا ہوں، کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، کسی سے زندگی چھین سکتا ہوں. جب تفصیل طلب کی، دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو فوراً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین اس سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، ذرا آپ مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں. فبہت الذی کفر، تو کافر کیا ہوا؟ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. اس طرح کی بہت ساری عقلی دلیلوں کے ذریعے آپ پائیں گے بعض جگہوں پر کہ انبیاء کرام نے اپنے سامنے غیر مسلموں کو مبہوت اور ساکت کیا ہے، لیکن یہ انتہائی محدود دائرے میں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ دین اور یہ شریعت اللہ رب العالمین کی شریعت ہے. یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا. انہیں مبلغ بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس دین کا مکلف اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو نہیں کیا ہے. مکلف کن کو کیا ہے؟ جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اس شریعت کے مکلف بس وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اگر کوئی شخص پاگل ہو، عقل کی نعمت سے محروم ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ ابھی رات ہے یا دن ہے، سامنے کون ہے، کسی چیز کا اسے ادراک نہیں، تو کیا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین سزا دے گا؟ نہیں. رفع القلم عن ثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، یعنی ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ جو مجنون ہو، پاگل ہو. تو مجنون اور پاگل شریعت کا مکلف نہیں ہے. مکلف کون ہے؟ جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا. اسی عقل کے ذریعے ایک انسان اپنی دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ہر شخص کو دنیا کے اندر جو بھی عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو یا اقرار نہ کرتا ہو، چاہے وہ لبرل ہو، ملحد ہو، ایتھسٹ ہو، آپ پائیں گے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو عقل کے خلاف ہو. اگر تاجر ہے، تجارت کے پیشے سے جڑا ہوا ہے، آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی سامان 100 روپے کا خریدا اور 50 میں بیچ رہا ہے. ملے گا کوئی؟ کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے. کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، اس شخص کو آپ نہیں پائیں گے کہ قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ نہیں جاتا، اپنے بستر پر قضائے حاجت کر رہا ہے. ملے گا کوئی؟ نہیں، کیونکہ عقل کے خلاف ہے. وہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کھانے پینے میں اچھا خاصا پیسہ صرف کر دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا. ایک ایک منٹ اس کے لیے قیمتی ہے. کوئی 5 منٹ مانگ لے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کڈنی مانگ لیا ہے. اس کے باوجود روزانہ 6-7 گھنٹے سونے میں برباد کر دیتا ہے. اسے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر نہیں سوئے گا تو جانتا ہے بیمار پڑ جائے گا، زیادہ دنوں تک اس طرح گاڑی نہیں چل سکتی. تو جو عقل اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، اس عقل کے مطابق
صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی عقل کے ذریعے وہ اس بات کا اچھی طرح ادراک کر سکتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ ایک مخلوق کبھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی جائے، کیا کوئی دنیا کی عقل ایسی ہے جو اس کی گواہی دے؟ تو یہ عقل کی نعمت سے ایک انسان جس طرح دنیاوی نفع و نقصان کا ادراک کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ سورہ قرآن کریم کے اندر جو مکی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ پائیں گے، جیسے 30ویں پاری کی جو صورتیں ہیں، ایک دو صورت کو چھوڑ کر تمام صورتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی عقلی دلیلیں بے شمار ذکر کی ہے، کیونکہ خطاب یہاں مکہ والوں کو تھا۔ تو یہ عقل کی نعمت سے جو اللہ نے انہیں نوازا ہے، اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کے اوپر ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں ان کے سامنے موجود تھی، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معرفت نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اس امت کا سب سے بڑا کافر ابو جہل، اخنس بن شریق، اسی کا ایک ساتھی، اسی کی طرح اللہ کے رسول کا ایک دشمن، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ ہے محمد سچے رسول ہے اس بارے میں؟ تو کہتا ہے شک و شبہ تو کوئی نہیں، یقین ہے کہ وہ سچے ہیں، لیکن اگر تسلیم کر لیں تو یہی ایک چیز تھی جس بارے میں ہمارے درمیان ہمیشہ اس قبیلے کے ساتھ ہماری کمپٹیشن رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اسے فضیلت مل جائے۔ کبھی بھی کوئی چیز اس کے پاس ہو تو ہمارے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی تھی۔ اب یہ نبوت کا اگر ہم اقرار کر لیں تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کی فضیلت تسلیم کرنی پڑے گی، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ شروع سے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ رہا، اچھی طرح جانتے تھے کہ سچے رسول ہے لیکن قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی اس پس منظر میں کہ یہ کفار و مشرکین جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں آپ کا، تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی حقانیت کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، صحیح دین کون سا ہے اور غلط دین کون سا ہے اس بارے میں نہیں جانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح ان کو پتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، اس کے باوجود ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ فرعون کے بارے میں جو اس دنیا کا سب سے بڑا کافر تھا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ انکار تو کرتے ہیں لیکن نفس کے اندر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین سچے، وہی حقیقی معبود ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں انہیں شبہ نہیں ہے سچے ہونے کا، لیکن قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو عقل کی نعمت دی ہے، ایک انسان اس سے ادراک کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، آخرت کے تعلق سے۔ دنیاوی معاملات میں ایک انسان اپنے عقل سے کیا کرتا ہے؟ صحیح غلط کا فیصلہ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اسی کے لیے رسولوں کو نازل کیا، بھیجا اللہ رب العالمین نے، اور رسولوں نے اپنی پوری زندگی کیا کی؟ لوگوں کو صحیح دین کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے۔ تمام انبیاء کرام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچا دینا، بس
اس سے زیادہ کچھ نہیں. اپنی طرف سے کوئی شریعت تیار کر کے لوگوں کو دے، یہ انبیاء کرام کی کوشش نہیں تھی. اس لیے کفار و مشرکین کی طرف سے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے، انہیں لوگوں کے درمیان رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی. ان کو ایسے سوالات کیے جاتے جن کے بارے میں انہیں لگتا کہ یہ سوال اگر کروں تو پھنس جائیں گے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے. انہوں نے کوشش بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کوشش جاری رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ایسے موقع پر؟ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی منطق پیش کر کے سامنے والے کو خاموش کر دیا جائے؟ نہیں. یہ شریعت اللہ رب العالمین کی شریعت ہے. اپنی طرف سے کوئی بھی منطق پیش کر کے، کوئی بھی عقلی جواب پیش کر کے سامنے والوں کو خاموش کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے، اس کی یہ شریعت ہے. آپ کو قبول ہے تو قبول ہے، قبول نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے اسے توڑ مڑوڑ کر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے آپ انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے اوپر ایمان لانے والے کتنے ہوں گے؟ 2 لوگ ہوں گے. بعض انبیاء ایسے آئیں گے ایمان لانے والوں پر صرف ایک آدمی زندگی بھر لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. ان کے دعوت کے منہج میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھائی یا نہیں نبھائی؟ علماء کرام کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے دعوت نہیں دے رہے. لیکن انبیاء کے تعلق سے یہ ایمان بالرسل، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ڈیوٹی دی تھی کما حقہ اس ڈیوٹی کو انہوں نے نبھایا ہے. یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ ہم ایمان لائے تمام انبیاء کرام پر. اس کے باوجود نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نبی پر 2 لوگوں نے ایمان لایا، کسی پر 1 نے. وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بھی انبیاء قیامت کے دن آئیں گے کہ ایک بندے نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا. لیکن کیا اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کے سوالوں کا منطقی جواب دے کر کسی بھی طرح انہیں راضی کرنے کی کوشش کی کہ چلو دین کو کیا کیا جائے، کچھ توڑ مڑوڑ کر ان کی خواہش کے مطابق پیش کر دی جائے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ یہ غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے نا کہ ہم اگر انہیں لاجواب کر دیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننے والے، کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے کسی اعتراض پر انہیں لاجواب کر دیں، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا اسلام قبول کرنے کے علاوہ. میرے بھائیوں بات ایسی نہیں ہے. یہاں معاملہ حق کے جاننے اور نہ جاننے کا نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ خواہشات نفس کی وجہ سے، شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے، نفس کی کمزوری کی وجہ سے. تو اصل معاملہ حق کے جاننے اور نہ جاننے کا نہیں ہے، اصل معاملہ کبر و عناد کا ہے، شیطان کی پیروی کرنے کا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے کا ہے. اس لیے سامنے والے کو کسی بھی طرح مطمئن کرنے کے چکر میں نہ پڑے. کوئی اگر غیر مسلم آپ کو کوئی سوال کر رہا ہے، دین اسلام پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کا جو دین ہے اسے پیش کر دیں کہ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی شریعت، یہ دین ہے، آپ کو قبول ہے قبول کر لیں، آپ کو اگر قبول نہیں ہے تو آپ کی مرضی کے مطابق ہم اسے ڈھال نہیں سکتے. اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ، قبول نہیں کرتے وہ آپ کا کام ہے، ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے آپ کے اوپر. لست علیہم بمسیطر، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ رسول کی ڈیوٹی ہے. جو اللہ کی طرف سے دین نازل کیا گیا ہے نا بس آپ پہنچا دیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی منہج پر علماء کو بھی چلنا ہے. ان کی مرضی کے مطابق یا ان کے اشکالات کا کرید کر جواب دینا، کوئی بھی عقلی جواب سوچ کر انہیں کیا کرنا، مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے رسول کو سوال کیا جاتا، جواب نہیں ہوتا، انتظار کرتے وحی کا. لوگوں کے درمیان غلط فہمی پھیل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، میرا اپنا نہیں ہے.
جواب ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وحی آتی، جو جواب ملتا وہ جواب دیتے، چاہے سامنے والا مطمئن ہو مطمئن نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ سوچ لینا کہ اگر ہم سامنے والے کو مطمئن کر دیں گے تو وہ اسلام قبول کر ہی لیں گے، میرے بھائیوں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ابو طالب کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے؟ آخری سانس تک اللہ کے رسول نے کوشش کی، لیکن کیا کامیاب ہوئے؟ ابو طالب جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی بھر خدمت کی، ذرہ برابر کوئی شک تھا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت سے نوازا۔ بعد میں بیعت عقبہ کے موقع پر، جس وقت اللہ کے رسول چھپ کر مدینہ کے جو حجاج حج کے موسم میں آئے ہوئے تھے، جو کہ بعد میں ہجرت مدینہ کا سبب بنا، تو جب ان صحابہ اکرام کے ساتھ معاہدہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے نائب ہو کر مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ محمد آپ کے پاس جائیں گے تو کیسے آپ ان کی حفاظت کرو گے؟ جب مطمئن ہو گئے کہ محمد کو مدینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ان کی حفاظت کریں گے، تب جانے کی اجازت دی۔ اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ مدینے والوں کے ساتھ، یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس وقت تک انہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا، خود اس وقت تک کافر ہیں۔ تو کیا اس وقت انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہدایت سے بعد میں انہیں نوازا، اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی ہدایت کسے ملے گی نہیں ملے گی، یہ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی داعی کے ہاتھ میں نہیں کہ منطقی جواب دے کر سامنے والے کو آپ لاجواب کر دیں تو سامنے والا اسلام قبول کر لے گا۔ اگر قبول کرنا ہو تو جو آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ اس لیے آپ پائیں گے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے ہیں، صحابہ اکرام کے خون کے پیاسے ہیں، اور جنگ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی اور جنگ کے میدان میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، جنگ کے میدان میں اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بالمقابل مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں نا تو یہ چاند جو ہے 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیں، اگر آپ سچے رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کی نظروں کے سامنے چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا ایمان لے آئے۔ تو اگر کوئی داعی یہ سمجھ رہا ہے کہ غیر مسلموں کے اعتراضات کا منطقی ہم کوئی جواب دے کر انہیں مطمئن کر لیں تو اسلام قبول کر لیں گے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے بھی دکھا دینا اور اللہ کی طرف سے نبوت بھی آپ کو ملی ہوئی ہو، تب بھی وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہے تو نہیں کریں گے۔ اور اگر اسلام اللہ رب العالمین ان کے دل میں ڈال دے تو آپ کے خون کا پیاسا ہو، تب بھی وہ اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن آخر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اچھی طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایک جنگ کے موقع پر وہ اور ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی ہے، ایک غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف ابھی تک جنگ لڑ رہا تھا، کئی صحابہ اکرام کو قتل بھی کیا، اور اس کے بعد یہ 2 صحابہ اکرام ان کے پیچھے پڑ گئے اور یہ لگا بھاگنے، یہاں تک کہ گر پڑے۔ اب موت بالکل سر کے اوپر ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انصاری صحابی، ان دونوں نے تلوار اٹھائی قتل کرنے کے لیے، اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں اسلام ڈالا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انصاری ساتھی نے جیسے ہی کلمہ شہادت سنا، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا
اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کر رہے ہیں، صرف تلوار سے بچنے کے لیے۔ ابھی تک تو ہمیں قتل کر رہے تھے آپ، ہمارے ساتھیوں کو آپ نے قتل کیا، اور ابھی جب قتل ہونے کی بات آئی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اپنی تلوار چلا دی اور قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، اللہ کے رسول پوچھتے رہے حل قتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی آپ نے انہیں قتل کر ڈالا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر ڈالا، بار بار کہتے رہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال سے اس قدر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کاش کہ میں آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا اور میرا یہ گناہ معاف ہو چکا ہوتا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ شخص کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو آپ کیسے سامنا کرو گے اس کا؟ تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس حالت میں بھی کسی کے دل میں ہدایت ڈال سکتا ہے۔ جو اسلام کے داعی ہیں اور دوسروں کو اسلام پیش کر رہے ہیں، اچھی طرح سن لیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ صرف مکلف ہیں اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کے، بس یہی کام کریں۔ زبردستی کا کوئی جواب سوچ کر سامنے والے کو مطمئن کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کے اس زبردستی کے عقلی دلیل سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کر لے، اور بعد میں کوئی اس سے بڑا عقل والا آ جائے اور اسے آپ کے اس عقلی جواب کو غلط ثابت کر دے اور اسلام سے بدزن ہو جائے۔ اس لیے عقلی جواب کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، جو اللہ کا دین ہے آپ پیش کر دیں، اسے قبول ہوگا، نہیں قبول ہوگا کوئی بات نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں دین کے مسئلے پر۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ مناظرہ آپ سے کروں تو کیا ملے گا اس کا؟ کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیے مناظرے میں تو میں آپ کا دین فالو کر لوں گا، میں آپ کی اتباع کر لوں گا۔ کہ اچھا اگر تم جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر آپ کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی، میرے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسی بات اگر ہے تو اگر کوئی تیسرا شخص آئے اور ہم دونوں کو ہرا دے پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر ہم دونوں اس کی اتباع کر لیں گے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، دین یہ کھلواڑ نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے کہ لوگ اسے اس طرح کھلونے کی طرح استعمال کرے کہ جو غالب آ جائے گا اس کو ہم مان لیں گے، پھر تیسرے کو مان لیا، ایک چوتھا اس سے بڑا عقل والا آیا اسے ہرا دیا، پھر چوتھے کو مان لے۔ تو یہ دین کھلونا نہیں ہے کہ کوئی بھی عقل سے اس کو غلط ثابت کر دے اور ہم اس کو مان لیں کہ ہاں یہ غلط ہے۔ اللہ کا دین ہے، ہمیں یقین ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہوئی ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اس سے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی؟ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی۔ یہ چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ یہاں تک کہ وہ آخر میں اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے سوال؟ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر چاہتے اللہ کے رسول تو کوئی عقلی جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ذرا بتائیں، اس سوال کا کوئی عقلی جواب اللہ کے رسول چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے؟ جیسے کہ آج کل ہمارے بعض ان بردرز کے سامنے اس طرح کے عقلی سوالات پیش کیے جاتے ہیں تو فوراً سوال قبول کر لیتے ہیں اور پھر عقلی جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب سوال بیان کر رہے ہیں تو چاہتے تو جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسے موقع پر اس سوال کو قبول نہ کرے، بس کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہیں پر رک جائے۔ ہم تمہارا سوال صحیح نہیں سمجھتے، من خلق ربک، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے خالق کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، تمہارا سوال ہی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ خالق کو اگر کسی نے پیدا کیا تو خالق رہ جائے گا؟ وہ مخلوق ہو گیا۔ خالق کو پیدا کیا کس نے؟ اگر کوئی سوال کرے تو سوال ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئی اس طرح اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کرے کہ کیا اللہ رب العالمین ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جو بیک وقت لمبا بھی ہو، ناٹا بھی ہو، موٹا بھی ہو، دبلا پتلا بھی ہو، اور پھر اس کے عقلی جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ہزاروں چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. سوال ہی سرے سے غلط ہے. یہ ہم یہ سوال قبول ہی نہیں کریں گے. شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ اس طرح کے سوال کے پیچھے ہم پڑیں اور اس کا عقلی جواب تلاشنے کی کوشش کریں اور سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. شریعت کی تعلیم ہے فلیستعذ باللہ, کہ فقط کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہیں پر رک جائے. اس طرح کے سوال کو ہم قبول نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے نے کوئی سوال کیا ہے تو سوال کا جواب ہم دے ہی اسے اور اسے مطمئن ہی کریں اور سامنے والے کا سوال صحیح ہی ہو. بعض سوالات فی نفس ہی غلط ہوتے ہیں, ان کا کوئی صحیح جواب ہو ہی نہیں سکتا. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو فی نفس ہی کیا ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, ان کا صحیح جواب ہونا ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہے کہ کیا آپ نے اپنی والدہ کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیا, مجھے صحیح جواب چاہیے آپ سے. جی کیا کہیں گے آپ؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا آپ نے اپنی والدہ کو, اپنی اماں کو مارنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا چھوڑ دیا, ہاں یا نہ میں ہمیں جواب چاہیے. جواب ہوگا صحیح کوئی؟ ہاں کہے اس کا مطلب کہ پہلے مارتا پیٹتا تھا اب چھوڑ دیا ہے, نہ کہے اس کا مطلب کہ ابھی بھی مار رہا ہے. سوال ہی غلط ہے, اس کا جو بھی جواب دیا جائے گا غلط جواب ہوگا. تو ایسے سوال کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے, زبردستی جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی ہے. بعض لوگوں کے یہاں انبیاء اکرام کے منہج دعوت سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں, زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. جب ہم مدینے میں تھے, بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے, وہاں پر زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے. ہمارا ہی ایک ساتھی تھا, اس طرح عقلی جواب کے پیچھے بہت زیادہ پڑا رہتا تھا. وہاں زائرین جاتے ہیں اور بقیع الغرقد کو کیا کہتے ہیں, جنت البقیع کہتے ہیں. یہ نام غلط ہے. اس نام کے غلط ہونے کی دلیلیں موجود ہیں, بس کافی ہے آپ دلیلیں ذکر کر دیں. وہ عقلی طور پر ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا اور بڑا خوش ہوتا, لوگ فوراً مان جاتے. کیا کہتا کہ آپ ذرا سوچیں, جنت میں انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنی دھکا مکی ہوتی ہے زیارت کرنے کے لیے. تو اگر حقیقت میں یہ جنت ہوتی تو اتنی تکلیف لوگوں کو ہوتی؟ لوگ اس کے عقل کے سامنے فوراً ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, تب جنت البقیع نہیں کہنا چاہیے, اسے مان لیتے. ہم اسے منع کرتے کہ دیکھو کبھی پھنسو گے, تم اپنی عقلی بات سے بڑے خوش ہو رہے ہو, کبھی تم سے بڑا کوئی عقل مند آئے گا اور تمہیں کبھی رسوا کرے گا. ایک دن کیا ہوا, ایک بڑا وفد تھا, یہی منطق پیش کی. جب لوگوں نے کہا جنت البقیع تو کہا کہ نہیں, اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے. اگر یہ جنت ہوتی تو جنت میں کوئی تکلیف ہوگی کسی کو؟ جنت میں سب نعمت میں رہیں گے, اور یہاں دیکھیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک بندے نے کہا تب ریاض الجنہ بھی کہنا درست نہیں ہے کیا؟ ہکا بکا. ریاض الجنہ تو حدیث میں ثابت ہے نا, وہاں بھی تو دھکا مکی ہوتی ہے اور وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہوا, ایک عقلی جواب سے آپ سامنے والے کو مطمئن کر دیے اور وہ اسلام قبول کر لیا, مان لے. اس سے بڑا کوئی عقل والا 10 دن بعد اس کے پاس آئے گا اور اسی جواب کو غلط ثابت کر دے گا عقلی طور پر, وہ اسلام سے بدزن ہو جائے گا. ایک واقعہ چند دنوں پہلے ہر واٹس ایپ کے گروپ میں اور فیس بک میں بھرا پڑا تھا, بس اسی واقعے کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک پروفیسر صاحب تھے جو ایتھسٹ تھے, ملحد تھے, اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا, کسی مذہب پر ایمان نہیں تھا, ٹھیک ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے رہتے تھے اللہ رب العالمین کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت و جہنم کے بارے میں, اور لوگوں کو پریشان کرتے رہتے تھے. کوئی اس کے عقلی سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تھا. بڑا خوش رہتا تھا کہ تمام کے تمام مذاہب کیا ہیں, باطل ہیں, اسلام بھی باطل ہے. اس پروفیسر صاحب نے اسلام قبول کر لیا اور خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہ کیسے میں نے اسلام قبول کر لیا. کہہ رہے ہیں کہ میں پروفیسر تھا اور جتنے عقل مند تھے سب کو ہرا دیا, لیکن ایک جاہل مسلمان نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا. کس طرح کا واقعہ ہوا؟ کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں ایک دودھ والا آتا تھا جو جاہل تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, مسلمان تھا. تو ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا ہوا تھا, دودھ والا آیا تو اسے میں نے روک لیا. بات چیت کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا مجھے, کوئی شخص چاہیے تھا. تو اب اس کے ساتھ بات چیت شروع کی اور کہا کہ تمہارا اسلام بھی عجیب و غریب دھرم ہے یہ.
زندگی بھر تم لوگ یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، اسی طرح اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہو اور کتنی دنیا کی لذتوں سے محروم رہ جاتے ہو۔ اگر یہ مذہبی پابندیاں نہ ہوتی، بندشیں نہ ہوتی، تو کتنی تم لذتیں حاصل کر سکتے تھے۔ فرض کر لو کہ موت کے بعد جا کے وہاں پتا چلے کہ نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ اللہ ہے، جس کے ڈر سے یہ سب کچھ کر رہے تھے کچھ نہیں ہے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ ملحد پروفیسر اس جاہل دودھ والے سے جو مسلمان کہہ رہا ہے، تو یہ جاہل دودھ والا اسے کہہ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب ذرا اگر فرض ہی کرنا ہے تو اس اینگل سے بھی سوچ کے دیکھیں کہ اگر حقیقت میں وہاں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین بھی ہوئے، جنت بھی ہوئی، جہنم بھی ہوا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس سوال نے میرا دماغ گھما دیا، میں چکرا گیا کہ حقیقت میں کبھی اس ناحیے سے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر فرض ہی کرنا ہے تو یہ بھی تو ایک آپشن ہے، اگر حقیقت میں جنت و جہنم ہوئے تو میرا کیا ہوگا؟ اس کا تو اگر نہ ہوا تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی گزار چکا ہے، آگے نہیں ملا، امید میں تھا جنت ملے گی، نہیں ملا، لیکن مجھے تو جہنم جانا پڑے گا اور وہ عذاب تو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس سوال نے میرا دماغ چکرا دیا اور مجھے لگا کہ یہی آپشن بہتر ہے کہ اسلام قبول کر لیا جائے، اور اس جاہل مسلمان کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا ہر واٹس ایپ گروپ میں اور فیس بک میں۔ میں نے دیکھا بعض ہمارے احباب جو اہل علم ہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا علم رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا تو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ حقیقت میں اگر کوئی شخص اس طرح اسلام قبول کرے، عقل سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کر لیا اس نے نا، اس عقل سے وہ ہار گیا اور اسلام قبول کر لیا، تو کہیں حقیقت میں اگر کوئی اس طرح اسلام قبول کرے تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار ہے؟ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے الیقین، یقین ہو اسے اللہ رب العالمین کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اس دین کے سچے ہونے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کے بارے میں۔ اگر شک ہے اور شک کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے تو اس اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر کسی کے دل میں شک داخل ہو جائے اللہ رب العالمین کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، تو یہ شک اسے اسلام سے خارج کر دے گا۔ اس بندے نے یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا یا شک کے ساتھ؟ کہ دو آپشن میں سے یہ آپشن بہتر ہے۔ اگر اس طرح ہوئے، اللہ رب العالمین حقیقت میں ہوئے، جنت و جہنم حقیقت میں ہوئے، تو یہ آپشن بہتر رہے گا، چلو اسلام ہی قبول کرنے میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو یقین نہیں ہے کہ حقیقت میں جنت و جہنم ہے، آپشنل طور پر وہ قبول کر رہا ہے، تو اسے اسلام نہیں کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے اعتراضات کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سوال کرے اسلام کے بارے میں، اسے آپ بتا دیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے اور قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور عقلی بے شمار دلائل ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں تو عقل کے خلاف کر رہے ہیں آپ۔ وہ مخلوق ہے، خالق ہے، بس یہ سوچ لیں آپ۔ لہذا یہ عقل مندی نہیں ہوگی خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے پڑے رہیں۔ جو عقلی دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ان کا استعمال کریں، اور زبردستی اس طرح کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس دین کے حقیقی مبلغ ہیں اور ہم ان کے وارث ہیں۔ لہذا ہمارا منہج وہی ہونا چاہیے دعوت کے باب میں جو ان انبیاء اکرام کا منہج تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اسے لوگوں کے درمیان پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اس دین اسلام کی ہدایت سے منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔